بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 45 ہے، جس میں ہم شاعر بشر بن المغیرہ کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی شاعر ہے۔ اس کے چچا اور والد دونوں حکومت میں عہدوں پر فائز تھے، عہدوں پر یعنی اچھی پوسٹوں پر فائز تھے اور بیٹے تھے۔ شاعر نے بھی اپنے لیے عہدہ کی فرمائش کی، لیکن اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی۔ ان کے چچا اور والد وہ حکومت میں تھے، لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی حکومت میں آ جاؤں، سرکاری نوکری یا ملازم بنوں، لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ مذکورہ اشعار میں اسی عدم التفات کا گلہ اور شکوہ ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال بشر بن المغیرہ جفانی الامیر والمغیرة قد جفا وامسى یزید لی قد ازور جانبه وكلهم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتى لؤم اذا جاع صاحبه فيا عم مهلا واتخذني لنوبة تنوب فإن الدهر جم عجائب أنا السيف إلا أن للسيف نبوة ومثلي لا تنبو عليك مضارب۔ تو ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ امیر نے یعنی ملک نے، امیر نے، بادشاہ نے بھی، جو میرے چچا ہیں، اس نے میرے سے جفا کی۔ دیکھو جفانی الامیر، امیر فاعل ہے۔ امیر نے مجھ سے جفا کی، پہلو تہی کی، مجھے نہیں دیکھا، مجھے توجہ نہیں دی۔ والمغیرہ، مغیرہ نے بھی، وہ شاعر کا باپ مغیرہ، بشر بن المغیرہ۔ جفان الامیر، امیر نے بھی جفا کی، والمغیرۃ، مغیرہ نے بھی، جو کہ والد ہیں، قد جفا۔ وامسى یزید، جو میرے چچا ہیں یزید، اس نے بھی جفا کی۔ وامسى یزید لی قد ازور جانبه، قد انحرف، ازور انحرف، انحراف کرنا، جانبه یعنی جس طرف اس کا منہ تھا اس نے پھیر دیا، اس نے بھی توجہ نہیں دی۔ تو یہاں پر گلہ شکوہ اس بات کا ہے کہ میرے والد نے، امیر نے، میرے چچا نے، کسی نے بھی التفات اور میرے بات کو نہیں لیا، توجہ نہیں دی۔ وَكُلُّهُمْ، ان میں سے ہر ایک نے، قد نالا، نالا بمعنی لیا ہے، کمایا ہے، نالا بمعنی حصلا، حاصل کیا ہے۔ وَكُلُّهُمْ قد نالا، سب نے لے لیا ہے، حاصل کیا ہے، شبعا لبطنہ، ہر ایک نے پیٹ کی سیری حاصل کر لی ہے، یعنی وہ سیر ہو کر کھاتے ہیں، کیونکہ وہ سرکاری ہیں یا حکومت میں ہیں تو ان کی تنخواہیں بھی ہیں، جیب بھی بھرے ہوئے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کلہم قد حصل شبعا، شبعا کے شبع یشبع، انا شبعت، میں سیر ہو گیا۔ جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، شبعت۔ تو کہتے ہیں ہر ایک نے اپنے پیٹ کو بھر دیا ہے، سیر کر دیا، لبطنہ، لبطنہ۔ وشبع الفتى لؤم، کہتے ہیں جوان کی شکم سیری کمینگی ہے، لؤم کمینہ پن ہے۔ وشبع الفتى، جوان کی شکم سیری کمینی ہے، کس حال میں؟ اذا جاع صاحبہ، جب کہ اس کا ساتھی بھوکا ہو۔ یعنی ایک جوان ہے، اس کا ساتھی اگر وہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا دوست خالی پیٹ ہے، یا جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک گھر، اس میں لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور ان کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو یہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو یہ کہتے ہیں وشبع الفتى لؤم، کسی کا بھی پیٹ بھرنا یہ کمینگی ہے، اذا جاع، اگر بھوکا ہو، صاحبہ، اس کا دوست۔ فیا عمی، تو اے میرے چچا، مہلا، کچھ نرمی کرو، مہلا، مہل کرو، واتخذنی لنوبۃ، اور مجھے پیش آنے والے حادثے کے لیے اپنا لو، نوبہ حادثہ، واتخذنی، مجھے اپنا بنا لو، مجھے اپنا دوست بنا لو، اپنے ساتھ رکھ لو، اتخذ، یا لیتنی اتخذت الرسول،
میں نے رسول کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا، خلیل بنایا ہوتا. کہتے ہیں وَاتَّخِذْنِي اتَّخَذَ يَتَّخِذُ لِنَوْبَةٍ لِحَادِث تَنُوبُ، جب وہ تحدث، جب وہ حادثہ ہوگا آئندہ. اگر آپ نے مجھے آج اپنا لیا، کل میں آپ کے کام آؤں گا، کوئی مشکل پیش آئے گی میں آپ کے ساتھ سہولت کار ہوں گا. تو کہتے ہیں وَاتَّخِذْنِي لِنَوْبَةٍ تَنُوبُ، کیونکہ فَإِنَّ الدَّهْرَ جَمٌّ عَجَائِبُهُ، کیونکہ حادثے کے لیے اپنا لو، کیونکہ زمانے کے عجائب اور حوادثات بہت ہیں. تو اگرچہ اب تمہاری حالت اچھی ہے، لیکن ممکن ہے کہ کسی بھی وقت تم پر مصیبت آئے، کیونکہ گردش دوران کے حوادث بسیار ہیں اور پھر تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، اس لیے ابھی سے مجھے اپنا لو. اس کا پورا معنی یہی ہے. وَاتَّخِذْنِي لِحَادِثَةٍ تَحْدُثُ فِي مَا بَعْدَ فَإِنَّ الدَّهْرَ فَإِنَّ الزَّمَنَ كَثِيرٌ عَجَائِبُهُ. أَنَا السَّيْفُ، میں تلوار ہوں. إِلَّا أَنَّ لِلسَّيْفِ نَبْوَةً، مگر فرق یہ ہے کہ تلوار اچھٹ جاتی ہے. میں تلوار ہوں مگر تلوار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اچھٹ جاتی ہے. وَمِثْلِيَ، اور میری طرح کا آدمی، لَا تَنْبُو عَلَيْكَ مَضَارِبُهُ، جیسی تلوار کی دھاریں اچھٹتی نہیں ہیں اسی طرح میں بھی ہوں. کہتے ہیں یعنی اکثر تلواریں کند ہو جاتی ہیں. اس میں نبوہ سے مراد تلوار میں پھوٹ پڑنا. تلوار میں جب ہم زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی دھار وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اکثر تلواریں کند ہو جاتی ہیں مگر میں کند نہیں ہوتا، بلکہ حوادثات کے مقابلے کے لیے ہر وقت جگردار رہتا ہوں، ہر وقت تیار رہتا ہوں. انا السیف الا ان للسیف نبوہ ومثلیہ، لیکن میں جو ہوں لا تنبو علیک مضاربہ، کبھی بھی میں سست رفتار نہیں ہوں گا، کبھی میں میرا جو وار ہے وہ کمزور نہیں ہوگا، اس لیے مجھے رکھ لو، میں خود تلوار ہوں. مزید پڑھتے ہیں وقال بعض بنی عبد شمس من فقعس یا ایہا الرکبان السائران معا قولا لسنبس فلتقطف قوافیها ان امرؤ مکرم النفس ومتئد من ان اقاذعها حتى اجازیها. لما رأوها من الاجزاع طالعة شعثا فوارسها شعثا نواصيها لاذت هنالك بالاشعاف عالمة ان قد اطاعت بلیل امر غاویها. یہاں جو بنی عبد شمس میں سے ہیں وہ ایک شاعر ہے جو کہتا ہے یا ایہا الرکبان، اے دو گھڑ سوارو، راکبن ایک گھڑ سوار، راکبانی دو گھڑ سوار، اے دو میرے سوارو یا میرے دو ساتھیوں جو کہ گھڑ سوار ہیں، السائران معاً جو ایک ساتھ چل رہے ہیں، اے دو ساتھ چلنے والے سوارو، قولا آپ دونوں کہہ دو، لسنبس سنبس سے جو کہ کوئی قبیلہ ہے، لوگ ہیں، قولا لسنبسا سنبس کو کہہ دو، فلتقطف قوافیہا کہ وہ باز آ جائیں، وہ اشعار اور اپنے قوافی ختم کر دیں جو کہ وہ ہماری مذمت میں اشعار کہتے ہیں، یعنی وہ اشعار وہ قوافی نہ کہیں جو ہماری مذمت میں ہیں. تو یا ایہا الرکبان، اے دو سوارو میرے ساتھ چلنے والے، قولا تم کہہ دو، سنبس سے، فلتقطف یعنی فلتترک چھوڑ دے، فلتدعو وہ چھوڑ دے، قوافیہا. انی امرؤ مکرم النفس، میں ایک بردبار باوقار آدمی ہوں، میں اپنا اکرام کرتا ہوں، میں اپنی قدر کرتا ہوں. انی امرؤ انی شخص مکرم النفس، میں اپنا جو ہے نا باوقار آدمی ہوں، اکرام کر. ومتئد، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سنجیدہ بھی ہوں، متحمل مزاج بھی ہوں. من ان اقاذعها افاحشها اشاتمها، کہ میں کسی کو گالی دوں، بد کلامی کروں، میں یہ نہیں کرتا. حتی اجازیها، لیکن ایک کام ہے، میں نفس کو فحش گوئی میں ڈالنے سے دور رکھنے والا ہوں کہ میں اس کا بدلہ حاصل کروں. میں کبھی بھی کسی کو گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتا، ہو سکتا ہے میں گالی کا بدلہ تلوار سے دوں. تو اسی لیے ان کو کہہ دو کہ وہ ہماری مذمت نہ کریں.
ومتعد متحمل من ان اقاذف من ان اشاتما کہ میں بھی شتم کروں، میں بھی سب و شتم کروں، میں نہیں کروں گا، یا افاحش کلام فاحش یعنی گالی دینا، حتی اجازیہ یہاں تک کہ میں اس کو صحیح سے صلہ دیتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں۔ لما رأوها ای بنو سمبس الخیل، جب بنو سمبس نے رأوها ای جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا، من الاجزاء طالعتاً، اجزاء کہتے ہیں وادی کا موڑ، کسی بھی وادی کا موڑ ہو یا گھاٹی ہو، جب وہاں سے انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا، طالعتاً کہ وہ نکل رہی ہیں، کسی بھی گھاٹی سے گھوڑے نکل رہے ہیں جنگ کی حالت میں، تو جب بنو سمبس نے ان گھوڑوں کو دیکھا، شعثاً فوارسها کہ ان کے جو گھڑ سوار تھے وہ بھی غبار میں آلودہ تھے، یعنی ہمارے گھوڑوں کو گھاٹیوں کی موڑوں سے اس حال میں نکلتے ہوئے دیکھا کہ ان کے شہسواروں کی پیشانیاں پراگندہ تھیں۔ شعثاً، شعث کہتے ہیں مغبر کو یعنی غبار آلود کو، فوارسها جمع فارس جو گھڑ سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شہسوار بھی پراگندہ تھے، شعثاً نواصیہا اور ان کی پیشانیاں بھی گھوڑوں کی وجہ سے یا تیز رفتاری کی وجہ سے یا زیادہ جنگ میں شرکت کی وجہ سے ان کی پیشانیاں بھی، پیشانیوں پر کیا تھا، پراگندہ تھیں یعنی غبار آلود تھیں۔ تو یہ شجاعت کی علامت ہے کہ ہم جنگ میں بہت آگے ہوتے ہیں، جنگ میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے نا غبار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آئے کہتے ہیں لاذت ہنالک بالاشعاف عالمۃ، تو پناہ لینے لگے وہاں پہاڑ کی چوٹیوں پر، ان قد اطاعت بلیل امر غاویہا، یہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے شہسوار گھاٹی سے نکل رہے ہیں اور ان کی پیشانیوں پر غبار ہے یا غبار آلودہ ہیں، لاذا یلوذو پناہ مانگنا، تو پناہ لینے لگے، ہنالکا وہاں پر، ہنالکا اس زمانے میں، اس وقت، لاذت فی ذالک الوقت انہوں نے پناہ لیا اس وقت، بالاشعاف عالمتاً، اشعاف کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی، یعنی وہ اوپر کو بھاگے تاکہ وہ چھپ جائیں، تاکہ وہ اپنی جانوں کو بچا سکیں، عالمتاً یہ جانتے ہوئے، ان قد اطاعت بلیل امر غاویہا کہ انہوں نے رات کو اپنے ایک گمراہ سردار کے حکم کی اطاعت کی، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم سردار کی اطاعت نہ کرتے تو ان کی جان آج بچ جاتی، لیکن جب سردار کی اطاعت کی، اس کا پورا معنی میں آپ کو سناتا ہوں کہ یعنی جب سمبس نے ہمارے گھوڑے اور اس پر شہسوار دیکھے تو جان گئے کہ وہ غلطی پر ہیں، لأن هنالک بالاشعاف عالمتاً، وہ سمجھ گئے، عالمہ بمعنی جاننا، تو وہ جان گئے کہ وہ غلطی پر ہیں اور انہوں نے اپنے سردار کی بات مان کر خطا کھائی، کیونکہ انہیں ہمارے گھڑ سوار اور گھوڑے بڑے شجاع اور جفاکش معلوم ہوئے، اسی لیے بلیل امر غاویہا، امر رجل غاون، غاون کہتے ہیں ایسا آدمی جو خود ہی خطا پر ہو، غاوی کہتے ہیں گمراہ اور گمراہ سردار کو، ٹھیک ہے، گمراہ ہونا، غوا گمراہ ہونا، غور رجلو آدمی گمراہ ہو گیا، تو جب انہوں نے اپنے گمراہ سردار کی بات مانی تھی تو آج وہ ہمارے سامنے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں دم دبا کے اور اوپر پہاڑیوں میں چھپ رہے ہیں۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔